بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ یہ ساری کنورسیشن ہے۔ اس میں ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو پالیسی بنائی جا رہی ہے، اس وقت جو حکومت چلائی جا رہی ہے، وہ مختلف انٹرسٹ گروپس ہیں، جس میں فوج بھی شامل ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، جس میں بزنس مین بھی شامل ہیں، اور یہ جو ساری پالیسی جو بن رہی ہے پاکستان میں، یہ ان انٹرسٹ گروپس کے تحت بن رہی ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اور اس وقت پاکستان میں جو غربت کی جو لوگ ہیں، وہ 40% تقریباً پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ریٹ ہے، جو ڈیٹا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو جتنے بچے اسکولوں میں ہیں، اس سے زیادہ تعداد میں بچے باہر سڑکوں پر ہیں، ان کے لیے اسکول ہی اویلیبل نہیں ہے۔ اور بچوں کے لیے سٹنٹڈ گروتھ ہے، یعنی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ ان کی فوڈ ایسی نہیں ہے، ان کی گروتھ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، اور وہ ایک ہیلدی سٹیزن نہیں بن سکتے۔ بڑی یہ ایک الارمنگ رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات کی ہے۔ میں یہ تفصیل آپ کو پڑھ بھی دوں گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے، الیکشن کمیشن نے یہ تو کہہ دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کروائیں گے، لیکن اس کی تاریخ نہیں دی۔ اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ تو اب وہ ایک لیم سا ایک ایکسکیوز، ایک چھوٹی سی ایک وضاحت لے کے آئے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے اس لیے اناؤنس نہیں کیا کیونکہ وہ جب شیڈیول سیکشن 47 یہ کہتا ہے کہ جب تاریخ آ جائے گی تو پھر اس میں شیڈیول کا ٹائم دینا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم نے نہیں دیا۔ یعنی نیت میں جب فطور ہو تو دلیل آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگرچہ اعلان تو کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں، لیکن یہ ایک لالی پاپ دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل اور مختلف سیاسی جماعتوں کی پیٹیشنز پر نمبر لگ چکے ہیں، اور وہ پینڈنگ پڑی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرائیں۔ تو چکمہ دینے کے لیے اور چکر چلانے کے لیے یہ انہوں نے ایک صرف اناؤنسمنٹ کیا ہے تاکہ لوگ مطمئن ہو سکے۔ یہ تو دو خبریں جن کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو سب سے بڑی اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حلقے جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ مجھے سورسز نے بتایا ہے، کہ قیدی نمبر 804 کو بائی پاس کر کے، تحریک انصاف کو سسٹم سے باہر نکال کر اگر پاکستان میں سٹیبلٹی لانے کی کوشش کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ تمام حلقے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ فیلڈ میں آ چکے ہیں جن کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ اٹک جیل میں جہاں پر عمران خان صاحب قید ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے تو نہیں، مطلب میں کہہ رہا ہوں 2 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے۔ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ خان صاحب کی طرف سے جو مجھے اطلاع ہے، وہ صرف ایک ہی انہوں نے مطالبہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ مجھے کوئی ریلیف کی ضرورت ہے، نہ جیل سے باہر آنے کے لیے کسی ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الیکشنز آزادانہ اور منصفانہ ہو، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، میرا کسی سے کوئی کسی حوالے سے جھگڑا نہیں، اور اگر میں الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں بالکل دوسری جو طاقتیں ہیں میں انہیں ویلکم کہوں گا۔ ایک بات کہی ہے خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے مقدمات واپس لیں، آپ یہ انشور کر دیں کہ یہ جو مقدمے ہیں یہ فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوگا۔ ابھی جس طریقے سے آپ عدالت سے 2 پرچوں میں ضمانت کرا کے نکلتے ہیں تو باہر 2 پرچے اور ہیں، پھر اس کے بعد جس طریقے سے بلڈوز کر کے اگر کسی جج پر عدم اعتماد کا اظہار ہے تو قانون کے مطابق، اگر مثال طور توشہ خانہ کیس پر اگر عدالت نے یہ کہا ہے
کہ اس کی جورسڈکشن آپ پہلے طے کریں، تو اگر آپ اس کی جورسڈکشن کو طے نہیں کرتے اور میرٹ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کی، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، برف جو ہے وہ پگھل گئی ہے۔ اور یہ جو نون لیگ نے ڈرامہ کیا ہے نا سارا، جس میں انہوں نے تقریر نواز شریف کی بڑی غصے میں اور یہ کہا کہ میں اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ بنیادی طور پر کہیں سے ان کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ اب یہاں پر پاکستان میں یہ سوچ آ چکی ہے، تمام تر کوششوں کے باوجود اگر تحریک انصاف اور عمران خان کا انفلوئنس ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ جو الیکشنز ہیں، بائی الیکشنز ہیں، ان میں بھی کسی جگہ پہ بھی الیکشن ہو تو تحریک انصاف کی جماعت، تحریک انصاف وہ سیٹ جیت جاتی ہے، تو اس کے، اور اب لوگوں کا جو سڑکوں پر آ کر جو وہ احتجاج کرتے ہیں اس میں تحریک انصاف کے لوگ زیادہ ووکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورک شروع ہو چکا ہے، کام شروع ہو چکا ہے، 60 سے 70% جو معاملات ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو ڈیمانڈز بتا دی ہے، صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور خاص طور پر جو خواتین جو بند ہیں اس کے بارے میں خان صاحب کو بڑی تشویش ہے۔ ورکرز بند ہیں جن کے اوپر پرچے ہیں اور فضول پرچے ہیں، وہ موقع پر کہیں موجود ہی نہیں تھی، تو یہ انہوں نے کہا ہے اپنے بارے میں، انہوں نے کہا کہ مجھے اب مت رہا کریں، مجھے بالکل کوئی کسی طرح سے بھی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا مقدمہ لڑوں گا عوام کی عدالت میں، اور مقدمہ میں پاکستان کی عدالتوں میں لے جاؤں گا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، ایونچولی میں جیتوں گا۔ تو یہ جو سارا انہوں نے جھگڑا کیا ہے لنڈن میں میٹنگز اور یہ ساری گفتگو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب عمران خان کی جو ریئلٹی ہے وہ اتنی زیادہ آشکار ہو چکی ہے کہ اب جو طاقتور یا بااثر حلقے یا وہ جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمران خان کو، تحریک انصاف کو مین دھارے میں لایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان آئندہ وزیر اعظم پھر بن سکیں گے؟ یہ مجھے ابھی اس کا جواب نہیں ملا، لیکن اس میں تحریک انصاف اور انتخابی نشان بلہ اور عمران خان کی جو فلسفی ہے وہ تو مجھے جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے بالکل۔ اب آگے یہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کس طرف جائیں گے، یہ اگلے چند دن بہت کروشل ہیں، اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جس طرح مقدمات چل رہے ہیں اور اب جس طرح انفلوئنس عدالتوں پر سے اب ختم کیا جا رہا ہے، تو عمران خان اکتوبر کے پہلے ہفتے میں رہا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے سلور لائننگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ورلڈ بینک کی، میرے پاس یہ کاغذ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں، کلائمیٹ کے شاکس ہیں، اور لوگوں کے لیے جو پبلک پروجیکٹس ہیں ان کے لیے انسفیشینٹ فنڈز ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کنٹری جو ہے یہ سب سے ولنریبل ہے ماحولیات کے حوالے سے بھی، یعنی اس کو بہت ہی یہ خطرناک سچویشن ہے، اور ایک سائلنٹ ہیومن کیپٹل کرائسس ہے، اور بچے جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے جن کو خوراک بھی پوری نہیں مل رہی اور جن کے لیے سکولز بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ اور یہ جو ماڈل ہے جو اس وقت سسٹم ہے، یہ ورلڈ بینک نے کہا ہے، بالکل یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ no longer reducing poverty and it was very concerning that poverty reduction successes until 2018 had been reversed، کہ یہ جو غربت میں کمی کی حکومتی کوششیں تھیں یہ اب ساری ریورس ہو گئی ہیں، اور یہ ملک مزید غریب ہو رہا ہے، اور یہ جو ابھی سسٹم چل رہا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سسٹم میں پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے جائے گا تو یہ نہیں ہونے والا، یہ ورلڈ بینک نے بتا دیا ہے۔ تو جناب یہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے، اور اس پہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔